صلوات بر محمد وال محمد. میں زحمت دوں گا زین زیدی صاحب کو سب سے پہلے سلام سے پیش کریں. جناب زین زیدی. بر محمد وال محمد صلوات. باری دیگر صلوات. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا. پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا. لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب. لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب. لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا. رہ گئے صلوات. سورہ فاتحہ. نعرہ صلوات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. قید خانے میں تم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے. بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے. بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے.
اقبال قیدیوں اٹھو دعا دے کے کرو استقبال زن حاکم کا ہے زندہ میں نزول جلا تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر دیں گے رحم دل ہیں ابھی زندہ سے رہا کر دیں گے رحم دل ہیں ابھی زندہ سے رہا کر دیں گے لونڈیاں تھیں زنے حاکم کے جلوم میں جو روا دیکھتی کیا ہے کہ ایک شعر ہے آہن میں نہا لاغر و خستہ تنو فاق کشو تشنہ دہا منہ پہ سیلی کے نشاں پشت پہ دروں کے نشاں ساق پا فاقوں سے زنجیر میں تھراتی ہے استخوانوں کے لرزنے کی صدا آتی ہے استخوانوں کے لرزنے کی صدا آتی ہے ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری رو کے وہ بولی دوا کیا ہے کہا نوحہ گری گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری بولی لیتا ہے خبر کون بے خبری آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے شان زینب پہ نظر کر کے کہا یاد آور فاطمہ خلد سے زندان میں آئی کیوں کر دیکھا بانوں کو تو کہنے لگی ہو کہ ششدر کوئی شہزادی ہے ایران کی یہ ننگے سر قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے قید خانے میں جزاک اللہ خواتین و حضرات ایک بار پھر معذرت کل ٹائمنگز کا فیصلہ کیا گیا تھا بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر بورڈ کو پھر اس فیصلے کو تبدیل کرنا پڑا ہے اور مجالس کے ٹائمنگز یہی ہوں گے نماز مغربین کے فوراً بعد انگریزی کی مجلس ہوگی اور 9 بجے اردو کی مجلس ہوگی
40 تک انہی ٹائمنگ سے مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ برائے کرم نوٹ فرمائیے، نماز مغرب فوراً بعد انگریزی کی مجلس اور 9 بجے اردو کی مجلس، اور 40 روز کا پروگرام یہ ہوگا 11:30 بجے انگریزی میں مصائب ہوں گے، پھر نماز ظہر کے ساتھ اعمال 40 ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اردو کی مجلس ہوگی، اور 40 کی شام کو بھی اسی پروگرام کے مطابق انہی ٹائمنگس کے مطابق اردو اور انگریزی کی مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک بار اور پھر درخواست آپ تمام لوگوں سے کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ رش ہوگا، بہت زیادہ لوگ آئیں گے، اپنا بھی خیال رکھیے، دوسروں کو بھی خیال رکھیے، ماسک بھی پہنیے، ہاتھ ملانے سے گریز کیجیے، اور جتنا ممکن ہو فاصلہ رکھیں تاکہ خدا نخواستہ کسی کو کسی بیماری کا کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادارہ آپ کا ان کا بہت شکر گزار ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آپ بڑی بصیرت افروز تقاریر سن رہے ہیں جناب مولانا سید علی نامزدی صاحب سے، میں درخواست کروں گا تشریف لائیں کہ مجھ سے خطاب کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ درود پڑھیے بولو۔ سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنی بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور آئے مودت پر مستقل گفتگو کی جا رہی ہے، اور آج کی یہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ تمام گفتگو کا جز یہ ہے کہ عزادار کو تعظیم اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہے،
عزادار کو نماز کی تعظیم سے بھی انکار نہیں کرنا اور خود عزادار کو اپنے وجود کے بارے میں بھی جاننا ہے۔ جب بھی کوئی شخص مجلس پڑھتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی متن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی اصلاحی مجلس پڑھتا ہے، کوئی فقط قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، کوئی فقط مختلف باتیں ممبر سے بیان کرتا ہے۔ ہر ذاکر کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز کے لیے منتخب کیا ہے، اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ میں عزادار کو یہ آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ عزادار کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ جب عزادار اپنا مرتبہ سمجھ جائے گا تو وہ اس راستے پر چلے گا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور یہی ہمارا مشن ہے۔ اور جب تک خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس مشن پر گفتگو کرتے رہیں، آخری سانس تک دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم یہ ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی لیے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں اپنے موضوع پر ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ دیکھیے سامنے محترم، سمجھنے کی بات ہے، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے میرے آخری نبی کی رسالت کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس لیے قیامت تک دو معجزے عطا کر دیے۔ میری رسالت کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس لیے دو معجزے عطا کر دیے۔ دیکھیے سامنے محترم، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ بھئی معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو چیز نہ ہو اور وہ ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جو چیز نہ ہو سکے لیکن ایک دم ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ بھئی دیکھیے آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن یہ معجزہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی آگ کسی نبی کے لیے گلزار ہو جائے تو یہ معجزہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پانی کا کام ڈبونا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ جو پانی ڈبو رہا ہے یہ معجزہ نہیں ہے، لیکن اگر وہی پانی اللہ کے کسی نبی کے لیے راستہ بنا دے تو یہ معجزہ ہے۔ بھئی دیکھیے سورج کا کام روزانہ طلوع ہونا ہے، غروب ہونا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو سورج کا کام ہے یہ اللہ کی تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عظمت ہے، اللہ کا مرتبہ ہے کہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے۔ سامنے محترم یہ معجزہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سورج کے غروب ہو جانے کے بعد انگلی کے اشارے پر سورج کو بلند کر دے، حیدری صلوات، کوئی اگر سورج کے غروب ہو جانے کے بعد سورج کو انگلی کے اشارے سے بلند کر دے تو یہ معجزہ ہے۔ بھئی دیکھیے لوہے کا کام خود بخود پگھلنا نہیں ہے جب تک اسے پگھلایا نہ جائے، تو یہ معجزہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لوہا نبی کے ہاتھ پر پگھل جائے تو یہ معجزہ ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قیامت تک کے لیے دو معجزے دے دیے، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اب آپ دیکھیے قرآن خدا کا معجزہ، توجہ میری طرف کیے گا، قرآن خدا کا معجزہ، اور آسان کرتا ہوں، قرآن خدا کی لکھی ہوئی کتاب کا معجزہ، اہل بیت سیرت و کردار کا معجزہ، اہل بیت
سیرت و کردار کا معجزہ سامنے محترم دنیا نے، توجہ کی ضرورت ہے، دنیا نے بہت کوشش کی، دنیا نے بہت کوشش کی، لیکن کوئی قرآن کے مقابلے میں کتاب نہ لا سکا اور اہل بیت کے مقابلے میں علی جیسا کردار نہ لا سکا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یا علی ترسلوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عظمت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا نے بہت کوشش کی، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہ آ سکی، اہل بیت کے مقابلے میں علی ابن ابی طالب جیسا کوئی کردار نہ آ سکا۔ اسی لیے تو دیکھیے یہ قرآن کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن میری کتاب ہے، تو اب جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، دیکھیے مولا علی کی فضیلت کو دیکھیے۔ ابھی میں قرآن سمجھا رہا ہوں اور کچھ ہی لہجوں کے بعد اہل بیت کو سمجھاؤں گا، کچھ ہی لہجوں میں قرآن سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا معجزہ ہے۔ اب دیکھیے جو قرآن کو فقط پڑھے گا، میرے جملوں پہ ذرا تھوڑا غور کیجئے گا، جو فقط قرآن کو پڑھے گا وہ زندگی کو اپنا اثاثہ سمجھے گا، فقط پڑھے گا۔ بھئی بہت سے لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بہت سے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں بھئی جو فقط قرآن کو پڑھے گا، بھئی دیکھیے حافظان قرآن بہت ہوتے ہیں، وارثان قرآن کوئی کوئی ہوتا ہے۔ جو فقط قرآن کو پڑھے گا وہ زندگی کو، یہ زندگی خدا کی دی ہوئی امانت ہے، یہ وہ امانت ہے، یہ زندگی۔ ہم اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھواتے ہیں تو ہمیں بڑی اس چیز کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ سامنے والا اس امانت کی حفاظت کرے۔ تو یہ زندگی ایک امانت ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو فقط قرآن پڑھے گا وہ زندگی کو اپنا اثاثہ سمجھے گا، وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جیسے اس کی چاہت ہے، وہ زندگی کو ویسے بسر کرے گا جیسے اس کا دل چاہتا ہے۔ لیکن جو قرآن کو پڑھے گا اور قرآن پر عمل کرے گا وہ زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھے گا، خدا کی امانت سمجھے گا۔ جو زندگی کو اپنی پراپرٹی نہیں سمجھے گا، وہ زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھے گا، خدا کی امانت سمجھے گا۔ وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح خدا کہہ رہا ہے، وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح اہل بیت علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ وہ زندگی کو، دیکھیں ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں نا، وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جو کردار اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بھئی جبھی تو مولا علی علیہ السلام نے شب ضربت یہ جملہ ادا کیا کہ آج علی کامیاب ہو گیا، آج علی کامیاب ہو گیا۔ بھئی پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ شب ضربت آپ نے یہ جملہ کیوں ادا کیا کہ آج علی کامیاب ہو گیا؟ تو مولا علی نے جواب دیا کہ یہ زندگی ایک امانت ہے علی کے لیے، اور جو امانت اللہ نے علی کو کعبے سے عطا کی تھی وہی امانت علی مسجد سے واپس لوٹا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ خصو برب الکعبہ کہ آج علی کامیاب ہو گیا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھا، خدا کی امانت سمجھا۔ وہ امانت کہ جو مولا علی علیہ السلام کو زندگی عطا ہوئی اسی انداز سے مولا نے وہ امانت واپس لوٹا دی۔ اب جو مولا علی کا شیعہ ہے، اس مولا علی کے شیعہ کو جو امانت ملی ہے، کیا وہ امانت مسلمان کی طرح لوٹائے گا یا علی ابن ابی طالب کی طرح لوٹائے گا؟ میں سمجھا چکا تھا مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے۔ اب یہ علی کے شیعہ کو یہ سوچنا ہے کہ امانت ہمیں کس طرح سے اللہ کو لوٹانی ہے۔
دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو جو زندگی کو اپنا اثاثہ سمجھے گا اس کی موت کا ذائقہ سخت ہو جائے گا، کڑوا ترش ہو جائے گا. اور جو زندگی کو خدا کی امانت سمجھے گا، توجہ میری طرف، جو زندگی کو خدا کی امانت سمجھے گا، جب اس سے پوچھا جائے گا کربلا کے میدان میں، یعنی کہ جناب قاسم سے، کہ تم نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا، تو جناب قاسم نے جواب دیا میں نے موت کے ذائقے کو شہد سے زیادہ شیریں پایا. تم نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا؟ جناب قاسم زندگی کو اثاثہ نہیں سمجھ رہے، زندگی کو امانت سمجھ رہے ہیں، اور اپنے چاہنے والے شیعہ کو بتا رہے ہیں، اپنے چاہنے والے عزاداروں کو بتا رہے ہیں، اپنے چاہنے والے مومنوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی تم سے پوچھے کہ اگر تم ہمارے سچے عزادار ہو کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوگا، تو تم بھی سیرت قاسم پر عمل کرتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہوگا. یہ جناب قاسم کا جملہ ہے. جناب قاسم کا بھی چیلوں ہے نا، جناب قاسم کا بھی چیلوں ہے. اچھا میں نہیں جانتا کہ کون کون حضرت قاسم کے فضائل پڑھتا ہے. ہمارے بچے، ہمارے جوان، مجھے یوتھ کے بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور آن لائن بھی سنتے ہیں، تو یہ یوتھ کے لیے مجلس ہے اور جوانوں کے لیے ہے، اور اگر بزرگ اس ذکر پہ ہمیں مسکرا کے دیکھ لیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ہے. تو جناب قاسم کے اگر اس جملے کی میں آج کی مجلس میں تفسیر کروں کہ میں نے موت کے ذائقے کو شہد سے زیادہ شیریں پایا، تو خدا کی قسم تفسیر کرنے والے اپنی اگر پوری جان بھی لگا دیں گے نا، تفسیر ختم ہو جائے گی. حضرت قاسم کا یہ جملہ فضیلت کی معراج پر رہے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اب اگر میں اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں کہ آپ نے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو کردار علی ابن ابی طالب کو سمجھنا ہے، اور اگر آپ نے اہل بیت کو سمجھنا ہے تو آج کی مجلس میں کردار حضرت قاسم علیہ السلام کو سمجھنا ہے. جوانوں سے، خاص طور پر بچوں سے، یوتھ سے اپنی گزارش کرو. دیکھیے کسی بھی فیملی میں اگر کوئی شخص کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے نا، اگر کوئی شخص کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے خاندان کا اثاثہ ہوتا ہے. ہر کوئی اس کو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے والد صاحب بہت بڑے امریکہ کے ڈاکٹر ہیں. اگر کوئی انجینئر ہوتا ہے تو وہ ایک فرد پورے خاندان کی عزت کا باعث بنتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے چچا دنیا کے بہت بڑے انجینئر ہیں. اچھا میں اپنی بات کروں کہ میں ذکر محمد والے محمد کرتا ہوں، میں ایک ذاکر ہوں، تو میرے خاندان والے یہ بات کرتے ہیں کہ علی عدنان زیدی مولا کا ذاکر ہے. میرے بھائی دنیا والوں کو بتاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، میرے ماں باپ بتاتے ہیں. تو معلوم ہوا آپ اپنے موقع پر، اپنے عہدوں پر، ہر انسان اپنی شخصیت میں دنیا کے لیے مثال ہے. لیکن اگر پورے خاندان کا کوئی ایک فرد کسی ایک منصب پر فائز ہو جائے تو پورا خاندان اس کی مثالیں دیتا ہے. لیکن اگر جس کا پورا خانوادہ ہی طہارت کی منزل پر فائز ہو، جس کا پورا خانوادہ ہی طہارت کی منزل پر فائز ہو، اس کا کیا مقام ہوگا؟ گفتگو ہو رہی ہے حضرت قاسم کے حوالے سے. حضرت قاسم کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا موضوع حضرت قاسم ہے. جناب قاسم کے جد رسول خدا، جس کو اللہ نے اپنا حبیب کہا. بھئی حبیب اسے کہتے ہیں، خلیل اللہ اور ہوتا ہے، حبیب اللہ اور ہوتا ہے. حبیب اسے کہتے ہیں کہ خدا جس کو اپنا دوست کہے اس کو حبیب اللہ کہتے ہیں. تو حضرت قاسم کے جد رسول خدا، حضرت قاسم کے جد
حضرت ابو طالب علیہ السلام. تو میں یہاں پر ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ کائنات کا سہارا رسول خدا، توجہ میری طرف رکھیے گا، کائنات کا سہارا رسول خدا، رسول خدا کا سہارا ابو طالب. کائنات کا سہارا رسول خدا، رسول خدا کا سہارا حضرت ابو طالب علیہ السلام. حضرت قاسم کی شان میں کیا کیا کہوں، حضرت قاسم کے قصیدوں میں کیا کہوں کہ آپ کی جد جناب فاطمہ بنت اسد، بھئی یہ وہی فاطمہ بنت اسد ہے نا جن کے لیے زمانے نے بہت دیواریں کھڑی کی. جملے کو محسوس کیجئے گا، یہ وہی بی بی فاطمہ بنت اسد ہیں جن کے لیے زمانے نے بہت دیواریں کھڑی کی، لیکن سامعین محترم جس کو کعبے کی دیوار نہ روک پائے زمانے کی دیوار کیا روکے گی؟ اب سمجھ میں آیا؟ جب دیکھیے میرے پاس وقت کم ہے تو میں لمبی گفتگو نہیں کر رہا. میں اس جملے کو بھی طول دے سکتا ہوں 20 منٹ تک، لیکن میں وہ کام نہیں کر رہا، میں خانہ پوری نہیں کر رہا. میں چند لہجوں میں فضائل کا مجموعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کائنات کو جس کو کوئی دیوار نہ روک سکے، جس کو خانہ کعبہ کی دیوار نہ روک سکے، اس کو اس انسان کی بنائی ہوئی دیوار کیسے روکے گی؟ جناب قاسم کی جد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کے لیے فقط ایک جملہ کہوں گا، یہ کائنات کی جنت جناب فاطمہ کے قدموں تلے ہے. پہنچ گیا، یہ کائنات کی جنت جناب فاطمہ کے قدموں تلے ہے، اور جناب فاطمہ کی جنت جناب خدیجہ کے قدموں تلے ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہے؟ جناب قاسم کے دادا حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب کہ اگر پوری کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور دریا سیاہی بن جائیں تو مولا علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے. اچھا وہ شاعر نے تو اپنے جملوں میں بولا، میں شاعر نہیں ہوں. میں نے کیا کہا؟ اگر یہ پوری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، یہ دریا بلکہ سمندر سیاہی بن جائیں تو مولا علی علیہ السلام کے فضائل نہیں لکھ سکتے. تو شاعر نے کیا کہا کہ میں کیسے کہہ دوں علی کو مولا کائنات، میں کیسے کہہ دوں علی کو مولا کائنات، یہ کائنات چھوٹی ہے نام علی بڑا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ یہ مقام ہے حضرت قاسم کے دادا حضرت علی ابن ابی طالب. اچھا مقام ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو معراج شروع ہوئی ہے جناب قاسم کی. حضرت قاسم کی دادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ جن کے آنے پر ان کے بابا ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جناب فاطمہ کے آنے پر ان کے بابا کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ احترام جناب فاطمہ میں رسالت کھڑی ہو جاتی تھی. یہ جناب قاسم کے اعزازات ہیں سارے.
جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کیا کہنے اس جناب قاسم علیہ السلام کے کہ جن کے بابا حسن مجتبی علیہ السلام ہیں. جن کے بابا حسن مجتبی علیہ السلام ہیں کہ وہ یہ پوری کائنات حسین ابن علی کو اپنا امام سمجھتی ہے اور مانتی ہے. اور امام حسین جس کو اپنا امام مانتے ہیں اس کا نام حسن ابن علی ہے. یہ مقام اور مرتبہ ہے جناب قاسم کے والد کا. مقام ختم نہیں ہوا. جناب قاسم کے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام، وہ امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے کربلا کے بعد نماز کو بھی بچایا ہے، قرآن کو بھی بچایا ہے. حضرت قاسم کے چچا. اب دیکھیے میں نے کہا تھا کوئی ایک فرد اگر ہو تو پورا خاندان اعزاز لے لیتا ہے، لیکن یہ تو پورا خانوادہ ہی طہارت کی منزل پر ہے. وہ حسین ابن علی کہ جس کی وجہ سے آج آپ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. اچھا یہاں پر بھی جناب قاسم کی عظمت ختم نہیں ہوتی. جناب قاسم کی پھپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا، بھئی وہ جناب زینب لوگ کہتے ہیں کہ عزادار خطرے میں، عزاداری خطرے میں. آج کے لیے فیس بک پہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ سیف عزادار سیف عزاداری. میں جواب دے رہا ہوں آج اس ادارے سے. لوگ کہتے ہیں کہ سیف عزادار سیف عزاداری. میں کہتا ہوں کہ جس عزاداری کو تخلیق ہی جناب زینب نے کیا ہو، جس عزاداری کی ضمانت کے لیے امام زمانہ موجود ہو حفاظت کے لیے، وہ نہ عزاداری خطرے میں ہو سکتی ہے نہ یہ عزادار خطرے میں ہو سکتا ہے. صلوات صلوات. کیا کہنے اس شہزادہ قاسم کے کہ جس کی پھپھو جناب ام کلثوم علیہ السلام. معرفت جناب قاسم سمجھتے جائیں کس منزل پر جناب قاسم فائز ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جناب قاسم کا یہ مزاج تھا کہ آپ نے خاندان رسالت میں آنکھیں کھولی. جناب قاسم نے خاندان رسالت میں آنکھیں کھولی. آپ خاندان امامت میں پروان چڑھے. آپ خاندان عصمت میں بولنا سیکھے. آپ خاندان طہارت میں بولنا سیکھے. اور اس انداز سے جناب قاسم بولنے لگے کہ ابھی چھوٹے ہی تھے، کچھ ہی برس کے تھے کہ حافظ قرآن ہو گئے. حافظ قرآن ہو گئے جناب قاسم. یہ وہ حافظ قرآن ہے جو ایکچول حافظ قرآن ہے. اور اس انداز سے جناب قاسم قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ جیسے ہی قرآن کی تلاوت کرتے تھے مسجد نبوی میں لوگ جناب قاسم کی تلاوت کو سن کر مسجد نبوی میں آنا شروع ہو جاتے تھے اور دل سے جناب قاسم کی قرت کو سنتے تھے. تو میں یہ جملہ ہدیہ کروں، بھائی کوئی عام انسان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا تھا بلکہ وارث قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. منصب سمجھا رہا ہوں اہل بیت کی کردار کو. اگر کوئی بھی ایک بچہ، کوئی بھی ایک جوان جناب قاسم کی یہ مجلس سن کر تھوڑا سا بھی اپنے اندر وجود میں تبدیلی لے کر آ گیا تو خدا کی قسم اس کی شخصیت بھی سنور جائے گی اور ہماری محنت بھی خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا. تو یہ منصب ہے جناب قاسم کا. اور آپ دیکھیے کہ جیسے ہی جناب قاسم کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو امام حسن علیہ السلام نے جناب قاسم کو اپنے ہاتھوں میں لیا
اور جناب قاسم کو ہاتھوں میں لینے کے بعد کہا، کس نے؟ حسن ابن علی علیہ السلام نے، کہ اس بچے کا نام قاسم رکھا جائے گا، اس بچے کا نام قاسم رکھا جائے گا۔ اس انداز سے جناب امام حسن نے ان کا نام قاسم رکھا۔ اب تھوڑا سا امام حسن پر آ جائیں بھائی، دیکھیے میں نے کہا کہ حضرت قاسم کا نام امام حسن علیہ السلام نے رکھا، لیکن آپ یہ سوچئے کہ امام حسن کا نام کس نے رکھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ لوگ پہنچ رہے ہیں جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ کہ جب امام حسن علیہ السلام کی آمد ہوئی تو مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا نام کون تجویز کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ میں خدا اس کا نام رکھوں گا۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ کہا کہ جس کے لیے آیا ہے وہی نام رکھے گا۔ اور جناب امام حسن علیہ السلام کا نام خدا نے رکھا۔ یہ بچوں کو بتا رہا ہوں بات۔ دیکھیے سامنے محترم، ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں یہاں پر، ایک مشکل کو آسان کر رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا نام خدا نے رکھا، امام حسین علیہ السلام کا نام خدا نے رکھا۔ نہ حسن سے پہلے کوئی حسن تھا، نہ حسن سے پہلے کوئی حسن تھا، نہ حسین سے پہلے کوئی حسین تھا۔ بھئی یہ تو نام تھے نا، لیکن یہ نام ہونے کے باوجود دنیا کے سامنے نہیں آئے، تو معلوم ہوا اللہ نے اپنے امام کے ناموں کو غیبت میں رکھا ہوا تھا۔ میں ایک مسئلہ آسان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے امام کے ناموں کو مخفی رکھا ہوا تھا۔ مشکل اردو بول دی میں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اماموں کے نام کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اور آسان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اماموں کے نام کو ہائڈ کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو میں یہاں پر ایک جملہ ہدیہ کروں کہ جو خدا اپنے اماموں کے نام کو غیبت میں رکھ سکتا ہے، وہ میرے آخری امام کو بھی غیبت میں رکھ سکتا ہے۔ حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا۔ اس انداز سے حضرت قاسم پروان چڑھے۔ اور جہاں پر بات طہارت کی آ رہی ہے، میں نے ایک جملہ ہدیہ کیا تھا، میں تھوڑی سی اس کی تفسیر پیش کر دوں۔ میں نے کہا تھا جناب قاسم نے خاندان طہارت میں بولنا سیکھا۔ یہ جملہ میں نے ہدیہ کیا، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب قاسم نے خاندان طہارت میں بولنا سیکھا۔ دیکھیے سامنے محترم، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طہارت کسے کہتے ہیں، طاہر کون ہوتا ہے، طہارت کی منزل کیا ہے۔ تو میں کراچی میں ماہ رمضان المبارک میں ایک افطار ٹرانسمیشن میں گیا، اور جب ہم کسی بھی ٹی وی پروگرام میں جاتے ہیں تو ہم اپنی ترجمانی نہیں کر رہے ہوتے، ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ لائیو پروگرام تھا، مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ رکھیے گا، میں نے کہا جناب قاسم طہارت کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ تو ان مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی کے نبی نے آیت تطہیر پڑھی اور اہل بیت پاک ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام حسن کی آمد پہ پروگرام تھا وہ، اور یہ جو کلپ ہے لاکھوں لوگوں نے دنیا میں دیکھا۔ اور جب بات طہارت کی آ گئی تو میں یہ منزل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کیا کہا کہ رسول خدا نے آیت تطہیر پڑھی اور اہل بیت پاک ہو گئے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے اندر کا حسینی جذبہ بیدار ہوا، حسینی جذبہ بیدار ہوا۔ اچھا اگر میں اس وقت چپ ہو جاتا تو وہ چپ ہونے والی بات نہیں تھی، وہ جواب دینے والی بات تھی، اور جواب وہی دیتا ہے کہ جو حبیب ابن مظاہر کا ماننے والا ہو۔
جو ہر کا ماننے والا ہو، جو اہل بیت کا ماننے والا ہو، جو جناب قاسم کا ماننے والا ہو۔ امام حسن علیہ السلام کی آمد کا پروگرام تھا۔ میں نے کہا ابھی مفتی صاحب نے جو بات کی میں اس کے بارے میں ایک جملہ عطیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اینکر نے کہا بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی مفتی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل بیت آیت تطہیر کے بعد پاک ہوئے، میں اس کی تفسیر بیان کروں؟ اس نے کہا جی کریں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے یہ پروگرام، بعد میں یہ کلپ بہت زیادہ چلا۔ میں نے کہا کہ جب امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روزے سے تھیں۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسن کی اس دنیا میں آمد ہو رہی تھی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روزے سے تھی، اور امام حسن کی اس دنیا میں آمد ہو گئی، بی بی فاطمہ کا نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا۔ بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا۔ میں چند لہجوں میں، کیونکہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مٹیریل آپ کو دے کے جا سکوں، اس لیے میں طولانی گفتگو نہیں کرتا۔ اچھا، بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ میں اپنی معراج پہ تھا، حسینی معراج پر۔ بھئی ہر عزادار معراج پر جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اور جو وہ معراج حسین عطا کرے اس کا کیا کمال ہوگا۔ اچھا، میں نے جب یہ بات کی تو میں نے اس وقت بعد میں رکا نہیں، میں نے کہا میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ جب امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی تھی نا، تو بی بی ام سلمہ اور باقی مستورات، امام حسن علیہ السلام مستورات کی گود میں تھے، سامنے سے رسول خدا ہے، اور رسول خدا نے کسی ایک خاتون سے فرمایا کہ ذرا مجھے حسن کو دو، مجھے اپنی گود میں لینا ہے، حسن کو مجھے دو، مجھے اپنی گود میں لینا ہے۔ تو رسول خدا نے یہ بات سنی اور رسول خدا نے کہا کہ مجھے حسن کو دو، مجھے اپنی گود میں لینا ہے۔ تو ان میں سے کسی خاتون نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم ذرا حسن کو پاک کر کے لے کے آتے ہیں، ہم حسن کو ذرا پاک کر کے لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اس کو کیا پاک کرو گے جس کو اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ تم اس کو کیا پاک کرو گے جس کو اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ طہارت کی منزل پر جناب قاسم فائز ہے۔ اور سامنے محترم، یہ منصب جناب قاسم کا کیا ایجاد ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا، اس سے پہلے ایک جملہ اور دیا کرتا ہوں آپ کو، کہ جناب قاسم کریم ابن کریم کے ماننے والے، بھی شجرے میں آ رہے ہیں نا، کریم ابن کریم شجرے میں آ رہے ہیں، اور اس انداز سے مولا غازی عباس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں چلے جاتے کہ جو فقراء نظر آتے ان کی مدد کرتے۔ بھئی کیوں نہ کریں، شجرے میں علی ابن ابی طالب کا خون شامل تھا۔ بھئی کریم ابن کریم کے ماننے والے ہیں، کون؟ قاسم اس علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مدینے میں جب فلاں 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 اپنا دربار سجاتے تو ایک شخص مدینے میں فلاں 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 کے دربار میں جاتا اور اس دربار کے 40 دروازے ہوتے، وہ 40 کے 40 دروازوں پہ جاتا، لیکن جب علی ابن ابی طالب دربار سجاتے وہ ایک دروازے پر جاتا اور واپس آ جاتا۔ کریم ابن کریم سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، بھئی ایک دروازے پر جاتا اور واپس آ جاتا۔ بھئی کسی نے اس سے سوال کیا کہ جب فلاں 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 دربار سجاتا ہے اور اس کے 40 دروازے ہوتے ہیں تو 40 دروازوں پر جاتا ہے اور 40 دروازوں پر جا کر 40 مرتبہ کچھ لے کر آتا ہے، لیکن جب علی ابن ابی طالب دربار سجاتا ہے تو ایک ہی دروازے سے جاتا ہے، اسی دروازے سے واپس آ جاتا ہے،
اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ جو علی کے دروازے پر آ جائے اس کو کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کردار جناب قاسم تھا جو شجرے میں چلا رہا تھا، اور مدینے کی گلیوں میں فقراء کو ڈھونڈتے، غریبوں کو ڈھونڈتے، مسکینوں کو ڈھونڈتے۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ کبوتر امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، یہ سنا ہے آپ نے؟ لیکن کبھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایجاد کس کی ہے؟ یہ ایجاد کس کی ہے؟ سامنے محترم، مدینے میں اپنے گھر میں جناب قاسم کبوتروں اور پرندوں کی غذا کا انتظام کرتے۔ جناب قاسم کبوتروں اور پرندوں کی غذا کا انتظام کرتے، اور روزانہ کبوتر جناب قاسم کے گھر میں جو صحن تھا اس میں آتے، اور غذا جناب قاسم نے جو ان کو غذا دی تھی، بلکہ اللہ نے جناب قاسم کو وسیلہ بنایا تھا، وہ پرندے روزانہ کی بنیاد پر آتے اور آ کر وہ کبوتر، وہ پرندے، وہ باجرہ کھاتے۔ کبوتر، یا جو یہ مثال ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ پرندے اور خاص طور پہ کبوتر امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، میں وہ دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور جب جناب قاسم مدینے سے رخصت ہونے لگے تو جناب محمد بن حنفیہ کو بلایا اپنے پاس، اور بلا کر کہا، چچا جان، میں کربلا جہاد کے لیے جا رہا ہوں، یہ جہاد کی منزل ہے، آپ سے میری کوئی گزارش نہیں ہے، فقط اتنی گزارش ہے کہ میں جو روزانہ پرندوں کو اور کبوتروں کو غذا دیتا ہوں، آپ روزانہ ہمارے گھر میں، ہمارے صحن میں آئیے گا، اور جس انداز سے میں کبوتروں کو غذا ڈالتا تھا، میرے کربلا جانے کے بعد آپ اسی انداز سے کبوتروں کو غذا دیجیے گا۔ یہ وصیت کر کے جناب قاسم کربلا چلے گئے۔ اب جناب محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں جناب قاسم کے حکم کی تعمیل میں جناب قاسم کے گھر پہنچا۔ اب میں نے دیکھا کہ جو جناب قاسم کے گھر میں جو دیواروں میں مجھے رونق نظر آتی تھی، جناب قاسم کے گزر جانے کے بعد، یعنی کہ کربلا جانے کے بعد، مجھے جناب قاسم کے گھر میں بے رونقی نظر آئی۔ جناب محمد بن حنفیہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بے رونقی نظر آئی، اور میں نے جب پرندوں کو دانہ ڈالا، کبوتروں کو دانہ ڈالا، تو کوئی پرندہ دانہ چگنے کے لیے نہ آیا۔ اللہ اکبر، کوئی پرندہ دانہ چگنے کے لیے نہ آیا۔ جناب محمد بن حنفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن پھر گیا، اس امید کے ساتھ کہ یہ پرندے جن کو غذا جناب قاسم دیتے تھے، وہ کبوتر جن کو غذا جناب قاسم دیتے تھے، شاید دوبارہ غذا کے لیے آ جائیں۔ بھی آپ دیکھیں، پرندوں کو آپ دانہ ڈالتے ہیں نا، خود بخود آتے ہیں، لیکن یہ منصب جناب قاسم نے کس طرح سے ایجاد کیا۔ محمد بن حنفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دوسرے دن پھر گیا، میں پھر پرندوں کا انتظار کرنے لگا، کوئی پرندہ نہ آیا۔ میں تیسرے دن پھر گیا، جناب محمد بن حنفیہ ارشاد فرماتے ہیں میں مسلسل جناب قاسم کے گھر جاتا رہا، لیکن کوئی پرندہ غذا کے لیے نہیں آیا۔
وہ پرندے آئے ضرور لیکن کربلا کے میدان میں. یہ فضائل کا جملہ ہے. وہ پرندے آئے ضرور لیکن کربلا کے میدان میں، کہ جب حضرت قاسم کو شہید کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو وہی پرندے جو جناب قاسم کے گھر آتے تھے، وہی پرندے کربلا میں جناب قاسم کے لاشے پر آئے. وہی پرندے کربلا میں جناب قاسم کے لاشے پر آئے، اور اپنے انہی پرندوں نے، انہی کبوتروں نے اپنے آپ کو مس کیا جناب قاسم کے خون سے. انہی پرندوں نے، اور انہی پرندوں نے اپنے آپ کو مس کیا امام حسین علیہ السلام کے خون سے. اور اپنے آپ کو وہ پرندے مس کر کے مدینے کی طرف، رسول خدا کی طرف روانہ ہوئے، اور جا کر کہا اے اللہ کے رسول، ہم جناب قاسم کو تو نہ لا سکے، امام حسین علیہ السلام کو تو نہ لا سکے، لیکن ان کا خون لے کر آئے ہیں، اور آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قیامت تک حسین کے قاتلوں پر لعنت کرتے رہیں گے. فضائل میں اگر آنسو آ جائیں تو مجلس معراج پر ہوتی ہے، اور ابھی تو فضائل چل رہے ہیں جناب قاسم کے. آپ عزاداروں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس مودت کی منزل پر سن رہے ہیں، یہی معیار ہے سننے کا، یہی جس انداز سے آپ سن رہے ہیں. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے تاریخ کا. اور فضائل کے آخری 4 سے 5 منٹ کہ جناب قاسم شجاعت کی منزل پر فائز ہیں. بھئی وہ شجاعت جو آپ کو علی بن ابی طالب سے ملی ہے. جناب قاسم کو جنگ کرنا جس نے سکھایا اس کا نام غازی عباس علمدار علیہ السلام ہے. جناب قاسم کو جن کو جنگ کرنا سکھایا ہے، جناب قاسم کو وار کرنا مولا عباس نے سکھایا. اور جب کربلا کا میدان سجا، جب کربلا کا جہاد ہوا، تو ملعون پچھلے سعد نے یہ اعلان کیا کہ اب قاسم آ رہا ہے. یہ فضائل کا جملہ ہے. اب قاسم آ رہا ہے. اب قاسم کے مقابلے میں کسی ایسے کو بھیجو جو قاسم کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ قاسم شجاعت کی منزل پر، بلکہ شجاعت کی معراج پر فائز تھے. اور اس ملعون نے کہا کہ ازرق ایک کمانڈر تھا. میں جناب قاسم کی شجاعت بتا رہا ہوں آپ کو. ازرق ایک کمانڈر تھا. اس ملعون نے ازرق سے کہا، حضرت قاسم کی عمر کتنے سال ہے کربلا کے میدان میں؟ 13 سال. ازرق سے کہا، وہ ازرق جو عرب کا مشہور پہلوان تھا، وہ ازرق جو 1 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 500 نہیں، یہ تاریخ کی روایت ہے، بہار الانوار کی روایت ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی بھی نقل کرتے ہیں، امامت اور عصمت کی روایت ہے کہ وہ ازرق 1000 بندوں کے برابر تھا. اور اس کو ملعون کمانڈر نے کہا کہ تم جاؤ قاسم سے مقابلہ کرو. جب اس نے یہ صدا سنی نا ازرق نے، تو ازرق نے کہا، اے پچھلے ساتھ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں ازرق ہوں. میں وہ ہوں کہ جس کو یزید بن معاویہ ہزاروں درہم و دینار دیتا ہے کہ میری یہ شجاعت ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں. جب یہ منظر سنا نا ایک مرتبہ، تو پچھلے ساتھ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو نہیں جاتا تو کوئی انتظام کر. میں حضرت قاسم کی شجاعت پڑھ رہا ہوں. تو اس نے کہا بھائی میں تو نہیں جا سکتا اس بچے کے مقابلے میں، یہ میری شان کے خلاف ہے، میں تو نہیں جا سکتا. ہاں میرا بیٹے ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، ان 4 کو میں قاسم کے مقابلے میں بھیجتا ہوں، لیکن ایک ایک کر کے بھیجوں گا، کیونکہ میرا پہلا بیٹا ہی قاسم پر وار کرے گا. اب یہ خوش فہمی دیکھیں آپ. اب ازرق کا پہلا بیٹا جناب قاسم کے مقابلے میں آیا. اب جناب قاسم نے ایسا وار کیا
کہ ازرق کا پہلا بیٹا جہنم رسید ہو گیا. پہلا بیٹا جہنم رسید ہو گیا. اب ازرق نے دوسرے بیٹے کو بھیجا, حضرت قاسم نے اس کو بھی جہنم رسید کیا. ازرق نے تیسرے بیٹے کو بھیجا, حضرت قاسم نے اس کو بھی جہنم رسید کیا. ازرق نے اپنے چوتھے اور آخری بیٹے کو بھیجا. 13 سال کا قاسم ہے, لیکن شجاعت علی ابن ابی طالب والی ہے. جناب قاسم نے اس چوتھے بیٹے کو بھی ازرق کی جہنم رسید کیا. اب جب ازرق نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ قاسم 13 سال کا بچہ میرے 4 بیٹوں کو مار دیا, اب میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا. بھئی یہ وہی ازرق ہے جو قاسم کے مقابلے میں جانے سے منع کر رہا تھا. میں جاؤں گا قاسم کے مقابلے میں. اب جیسے ہی ازرق پہنچا میدان میں, اس نے وار کیا, وہ حضرت قاسم کی سواری پہ لگا اور حضرت قاسم کی سواری شہید ہو گئی. اچھا, دور سے حسین ابن علی دیکھ رہے تھے یہ منظر. امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ میرا ذوالجناح قاسم کی طرف روانہ کرو. اب دیکھیے, جیسے ہی ذوالجناح آیا, حضرت قاسم کا یہ بھی کمال تھا کہ حضرت قاسم دوڑتے ہوئے ایک پیر سے ذوالجناح پر سوار ہو جاتے ہیں. یہ سوار ہونا بھی حضرت عباس سے سکھایا. اب ازرق نے وار کیا, بلکہ جیسے ہی وار کرنا چاہا, جناب قاسم نے ایسا وار کیا کہ ایک ازرق 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. پہلے وار میں سامعین محترم, دوسرا وار بھی نہیں ہے یہ, پہلے وار میں ایک ازرق 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا کہ قاسم کے پہلے وار سے ایک ازرق 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو مجھے کہنے دیجئے گا, خیبر کے میدان میں مرہب, حارث اور انتر کو جو قتل کرے اسے حیدر کرار کہتے ہیں, اور کربلا کے میدان میں ارزق کو جو واصل جہنم کرے اسے شہزادہ قاسم کہتے ہیں. یہ مقام اور مرتبہ جناب قاسم کا چیلم آنے والا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کہاں کہاں, شاید بہت مخصوص جگہوں پر جناب قاسم کے فضائل بیان کیے گئے, لیکن یہ ادارہ, یہ منبر اور یہ ذاکر عظمت جناب قاسم علیہ السلام ضرور بیان کرے گا, تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگے کہ حضرت قاسم کس مقام پر ہے. اور اگر اتنے فضائل سننے کے بعد, اتنی باتیں جاننے کے بعد, اتنی نعمتیں سننے کے بعد, ایک جوان بھی سیرت قاسم پر چلے گا اور وہ موت کی منزل پر پہنچے گا, تو جب منکر و نکیر آ کر سوال کریں گے, اے قاسم کے چاہنے والے, تو نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا, تو وہ سینہ چوڑا کر کے کہے گا کہ میں نے موت کے ذائقے کو شہد سے زیادہ شیریں پایا. یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب سیرت جناب قاسم پر عمل کیا جائے. یہ اس وقت ممکن ہے کہ فقط جناب قاسم کے فضائل کو نہیں سننا, فقط جناب قاسم کو نہیں ماننا, جناب قاسم کی بھی ماننی ہے. اہل بیت کو نہیں ماننا, فقط اہل بیت کی بھی ماننی ہے. جب اہل بیت کو بھی مانیں گے, اہل بیت کی بھی مانیں گے. آج کا میسیج ہے یہ, روزانہ ایک میسیج دیتا ہوں. جب ہم اہل بیت کو بھی مانیں گے, اہل بیت کی بھی مانیں گے, تو ہم مودت کی معراج پر پہنچ جائیں گے. اور جب ہم مودت کی معراج پر پہنچ جائیں گے تو ہر جوان, ہر بزرگ, ہر بچہ,
اپنے اندر جذبہ اہل بیت علیہ السلام محسوس کرے گا، اور اس کا ریوارڈ کل کی مجلس میں آپ کو حضرت عباس کی مودت کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو، کہ مودت کی کس معراج پر حضرت عباس فائز ہیں۔ یہ مودت کی معراج تو جناب قاسم کی ہے، تو مودت کی معراج حضرت عباس کی کیا ہوگی؟ یہ انداز ہے سامنے جناب قاسم نے جو یہ اعلان کیا تھا، جو فقط میں نے ایک جناب قاسم کے فضائل کا جو ٹکڑا اٹھایا کہ میں نے موت کو کہ ذائقے کو شہد سے زیادہ شیریں پایا، خدا کی قسم فقط ایک اس جملے پر پورا 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن گفتگو ابھی بھی باقی ہے۔ یہ کمال ہے جناب قاسم، یہ وہ قاسم ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ وہ جناب قاسم ہیں جو کربلا کے میدان میں سب سے پہلے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کہ جب جناب قاسم کے بابا امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا، اور اگر میں یہ بیان کروں کہ وہ امام حسن علیہ السلام، تھوڑا سا پرسہ لے لیجئے گا، وہ امام حسن علیہ السلام جب ہمارا کوئی جاتا ہے نا محبت کرنے والا، تو ہم اس کو جنازے کو لے کر براہ راست قبرستان جاتے ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام کا وہ جنازہ تھا جو گیا تو دفن ہونے کے لیے تھا، لیکن جب واپس آیا تو جنازے میں تیر تھے، جنازے میں تیر تھے۔ اور جناب زینب، اللہ تعالیٰ کسی بہن کو یہ دکھ نہ دکھائے، بہنیں بہت محبت کرتی ہیں اپنے بھائیوں سے، ہر بہن اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، ہر بھائی بہن کا مان ہوتا ہے، اور جو بہنیں ہوتی ہیں نا، بھائی پتہ نہیں یہ احساس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن بہن بھائی کی خوشی میں خوش ہوتی ہے، بھائی کے غم میں غمگین ہو جاتی ہے۔ اگر آج کوئی بھائی اپنی بہن سے خفا ہے تو وہ دل میں نیت کرے کہ گھر جا کر اپنی بہن کو منائے گا۔ یہی کردار ہے جناب زینب ہے، یہی کردار ہے جناب زینب ہے کہ اپنی بہنوں کو ناراض نہیں کرنا، اپنی بہنوں کی تعظیم کرنی ہے، کیونکہ جب بہنوں کے سامنے اور اس بہن کے سامنے، علی کی علی بیٹی کے سامنے اپنے بھائی کا جنازہ آتا ہے تو وہ جنازے پہ گریہ کرتی ہے، تیر کو نکالتی ہے، گریہ کرتی ہے، تیر کو نکالتی ہے، گریہ کرتی ہے، تیر کو نکالتی ہے، گریہ کرتی ہے، اور گریہ کر کے کہتی رہتی ہے، اے بھائی حسن، ارے تیرے جنازے پر تیروں کو برسایا گیا، تیرے جنازے پر تیروں کو برسایا گیا۔ عزادارو، اس وقت بھی حضرت قاسم موجود تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت امام حسن اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے نا، انہوں نے ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ کو بلایا اور ایک تعویذ دیا، اور ایک تعویذ دے کر یہ کہا کہ یہ تعویذ ذرا قاسم کے ہاتھوں میں باندھ دو، اور یہ تعویذ اس وقت کھولنا کہ جب مصائب اپنی معراج پر ہوں۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب قاسم کے ہاتھ میں وہ تعویذ باندھا گیا۔ اب جب وہ قاسم بڑے ہونے لگے، مصائب شروع ہونے لگے، لیکن جناب قاسم کی ماں نے اس تعویذ کو نہ کھولا۔ قاسم اور بڑے ہوئے اور مصائب ہوئے، جناب قاسم کی ماں نے اس تعویذ کو نہ کھولا، لیکن عزادارو وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تعویذ کب کھولا؟ جب 10 محرم کا دن آیا اور ایک مرتبہ قاسم اپنے چچا کے پاس آ کر یہ کہتا رہا، اے چچا مجھے اجازت دیں، اے چچا مجھے اجازت دیں، اے چچا مجھے جنگ کی اجازت دیں، مجھے جہاد پہ جانا ہے، مجھے جنگ پہ جانا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ میرا مظلوم امام کبھی قاسم کو اپنے سینے سے لگاتا اور بار بار یہ کہتا، اے قاسم مجھے تمہارے اندر سے اپنے بھائی حسن کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، مجھے تمہارے اندر سے اپنے بھائی حسن کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا، چچا جان مجھے آپ جانے کی اجازت دیں۔ عزادارو، یہ سننا، ایک مرتبہ امام نے گریہ کیا، امام نے کہا، قاسم تم یہ جانتے ہو کہ کل سب شہید ہو جائیں گے،
عزاداروں یہ سننا تھا. ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا آپ ذرا فرمائیے کیا فرما رہے ہیں؟ عزاداروں ایک مرتبہ میرے مظلوم امام نے گریہ کر کے کہا قاسم تم مجھ سے اجازت مانگتے ہو؟ ارے سب شہید ہو جائیں گے, علی اصغر بھی نہ بچے گا. سب شہید ہو جائیں گے, علی اصغر بھی نہ بچے گا. اب جب قاسم نے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ جناب قاسم نے گریہ کیا اور کہا چچا جان کیا یہ فوج ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ کیا یہ فوج ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ عزاداروں ایک مرتبہ جناب قاسم کو اجازت نہ ملی, لیکن جیسے ہی وہ تعویذ کو کھولا ہے نا, ایک مرتبہ امام حسین, عزاداروں آپ دیکھیے کس انداز سے میرا مولا گریہ کر رہا ہے. ایک مرتبہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اس تعویذ کو کھولا, اس تعویذ کو پڑھتے جاتے ہیں, مولا گریہ کرتے جاتے ہیں, مولا پڑھتے جاتے ہیں, گریہ کرتے جاتے ہیں. کبھی اس تعویذ کو مولا اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں, کبھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں, اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی حسن تیری قربانی موجود ہے, بھائی حسن تیری قربانی موجود ہے, تیری قربانی موجود ہے. اب عزاداروں قاسم روانہ ہوئے. اب جیسے ہی قاسم روانہ ہوئے نا, عزاداروں میں جنگ بیان نہیں کر سکتا, فقط 2 جملے سنتے رہیے گا. عزاداروں قاسم نے جنگ کی. اب جب جنگ کرنا چاہ رہے تھے نا جناب قاسم, عزاداروں کہیں سے تیر آیا, کہیں سے تلوار آئی, کہیں سے تیر آیا, کہیں سے تلوار آئی. عزاداروں ایک مرتبہ جناب قاسم زین سے زمین پر آئے اور آواز دی چچا میری مدد کو آئیے, چچا میری مدد کو آئیے, چچا میری مدد کو آئیے. عزاداروں جب قاسم زین سے زمین پر آئے تھے نا, اس وقت جناب قاسم کا جو جسم تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن عزاداروں جیسے ہی قاسم زین سے زمین پر آئے, ایک مرتبہ دائیں کے گھوڑے بائیں طرف, بائیں کے گھوڑے دائیں طرف, عزاداروں قاسم کا لاشا, قاسم کا لاش. عزاداروں آپ کو معلوم ہے, آپ اونچی آواز میں گریہ کرتے ہیں. جناب فاطمہ الزہرا آپ کی جب اس گریے کی صدا کو سنتی ہیں, وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں یا اللہ یہ رونے والا کربلا پر رو رہا ہے, یا اللہ یہ رونے والا قاسم پر رو رہا ہے, یا اللہ یہ رونے والا انو محمد پر رو رہا ہے, یا اللہ اس رونے والے کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. عزاداروں گریے کا یہی حق ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی صدا بلند کی چچا میری مدد کو آئیے. اب عزاداروں حسین ابن علی تیزی سے پہنچے ہیں اور آواز دیتے جاتے ہیں قاسم مجھے آواز دو, قاسم مجھے آواز دو. قاسم کو مجھے دکھائی نہیں دیتے, قاسم مجھے آواز دو. عزاداروں قاسم کا وجود ہوتا تو دکھائی دیتا, قاسم کا وجود ہوتا تو دکھائی دیتا. عزاداروں قاسم نظر نہ آیا, لیکن ایک مرتبہ ایک ٹکڑے سے آواز آئی چچا میری مدد کو آئیے. ایک ٹکڑے سے آواز آئی چچا میری مدد کو آئیے. عزاداروں ایک مرتبہ امام حسین نے گریہ کیا اور کہا قاسم تیرے لاشے کو پامال کر دیا گیا. ارے میرا جوان قاسم, ارے تیرا برس کا قاسم. میں کہوں اے مولا امام حسن علیہ السلام آئیے آپ ادارے جعفریہ میں آ کر دیکھیں, یہ آپ کے تمام عزادار آپ کے بچے کے مسائب سن کر گریہ کر رہے ہیں. اے جناب زینب آپ آ کر دیکھیں, یہ تمام مستورات جناب قاسم کا ماتم کر رہی ہیں. عزاداروں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کے دامن کو پھیلایا, قاسم کے لاشے کو اٹھانا شروع کیا, قاسم کے لاشے کو اٹھانا شروع کیا. عزاداروں ابا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو ڈالا. اب ایک مرتبہ آخری جملے, ایک مرتبہ مولا نے جیسے ہی ابا کے دامن میں جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا نا, ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام خیمے میں جانے لگے. اب جیسے ہی جناب زینب نے آتے ہوئے دیکھا, ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھائی صبح سے جب بھی جاتے ہو کسی نہ کسی کا لاش
لاشا لے کر آتے ہو، کسی نہ کسی کا لاشا لے کر آتے ہو۔ اے بھائی تمہیں قاسم نے آواز دی تھی، یہ بتاؤ قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ یہ بتاؤ مجھے قاسم کا لاشا نظر نہیں آتا۔ آخری جملہ، اب بھی جس کو رونا نہ آئے، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنے ابا کے دامن کو کھولا، حسین ابن علی نے اپنے ابا کے دامن کو کھولا اور کہنے لگے، اے بہن زینب کیا پوچھتی ہو؟ میں تو قاسم کا جنازہ لینے گیا تھا، قاسم کا لاشا لینے گیا تھا، لیکن ابا کے دامن میں قاسم کے ٹکڑے ابا کے دامن میں قاسم کے ٹکڑے لے کے آیا ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ ام فرما نے یہ منظر دیکھا۔ اب جیسے ہی ماں ہے نا عزادارو، ماں بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، اور عزادارو اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کو سلامت رکھے جن کی مائیں زندہ ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مائیں اپنے بچوں کو تکلیف، آخری جملہ، مائیں اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے قاسم کے لاشے کو دیکھا، ایک مرتبہ گریہ نہیں کیا، جناب زینب سے کہا ارے مجھے مبارکباد دو، ام کلثوم سے کہا ارے مجھے مبارکباد دو، دیکھو میرا قاسم صحیح سلامت گیا تھا، دیکھو میرے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، ارے وہ اپنے چچا کے لاشے پر، وہ اپنے چچا پر قربان ہو گیا۔ عزادارو آپ کو پتہ ہے کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے، کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے، ایک لاشا حسین ابن علی کا پامال ہوا، ایک لاشا جناب قاسم کا پامال ہوا، لیکن ایک فرق ہے امام حسین کے لاشا پامال ہونے پر اور جناب قاسم کا لاشا پامال ہونے پر۔ عزادارو آخری جملہ، ایک فرق ہے، ارے امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال ہونے پر اور جناب قاسم کا لاشا پامال ہونے پر، ارے جناب امام حسین کا جو لاشا ہے وہ ان کی شہادت کے بعد پامال ہوا، وہ ان کی شہادت کے بعد پامال ہوا، لیکن قاسم کا لاشا اس کی زندگی میں پامال ہوا۔ عجب نہیں کہ ایک مرتبہ دادی فاطمہ یہ منظر دیکھ رہی ہو اور کہہ رہی ہو ارے میرے قاسم کو چھوڑ دو، یہ میرے حسین کا لال ہے، ماتم حسین۔ سے قاسم جنگ کی ہاتھ میں شبیر کے شبیر کی وہ تحریر
جس میں لکھا تھا کہ بھائی وصیت یہ ہے میری، آئے گا وہ روز تھی جس کی خبر نانا نے دی، اور ہم نہیں ہوگے مگر دل میں تمنا ہے میرے، میری جانب سے میرا قاسم حسن بن کر لڑے، سبوں نے پرواہ کے گل پیراہن کی جنگ دیکھی، سبوں نے پرواہ کے گل پیراہن کی جنگ، قاسم کی جنگ میں تھی امام حسن کی جنگ، حیران ہیں لوگ دیکھ کے تشنا دہن کی جان، کیا خوب رنگ لائی ہے صف شکن کی جان، فوجوں کو بھاگتے ہی بنی کارزار سے بچتا نہیں تھا کوئی بھی، قاسم کے وار سے کرب و بلا کی جنگ میں جوہر دکھا دیے، اس 3 دن کی پیاس پہ محشر اٹھا دیے، تنہا تھا پر ہزاروں کے لشکر بھگا دیے، نامی گرامی لوگ ٹھکانے لگا دیے، فوجے عدو نے بھیجا ہے کہ بدشیار کو، شاید یہی فتح سے بدل دے بہار کو، ارزق کے چاروں بیٹوں کو مارا لڑائی میں، ارزق کا سر بھی تل سے اتارا لڑائی میں،
اب تھک گیا حسن کا دلارا لڑائی میں، پیاسے کو مل سکا نہ سہارا لڑائی میں، چاروں طرف ظلم سیاروں میں گر گیا تنہا حسن کا لال ہزاروں میں گر گیا، مقتل میں اتنی تیزی سے پہنچے شہ امم، اتنی تیزی سے پہنچے شہ امم، بھاگی جو فوج شام تو یہ ہو گیا ستم، گھوڑوں کی تاپیں پڑتی رہی سر سے قدم، نکلا ہے مشکلوں سے بہت نوجوان قدم، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، اتنا لہو بہا کے زمین لال ہو گئی، حسین حسین کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، رشک جنت ہے یہ سرزمین وفا، خون معصوم سے جس کو سینچا گیا، سو رہا
سب کے خوف سر کھلے یا سے گزرے ہیں اہل حرام گڑ کیا کھاتی روتی سکینہ گئی کربلا 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 گئی کربلا کربلا ذرہ ذرہ ہے ایک داستان علم خون ہی خون بکھرا ہے باہروں اے دل ناتوا رکھ سمجھ کے قدم سیدہ یا سے ہے پابر نہ گئی کربلا کربلا گئی رنج و غم جن کے گزرے نہ تھے پاس سے تین دن تک تڑپتے رہے پیاس سے شاہ دیکھا کیے حسرت و یاس سے ہر کلی باغ زہرا کی مرجھا گئی کربلا کربلا شام سے جب کہ پلٹا ہوا قافلہ منزل مارتا پہنچا کر وہ بلا گر کے ناکے سے زینب نے دی یہ صدا قید سے چھٹ کے بھیا بہن آ گئی کربلا 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 آ گئی کربلا ہائے زینب کہاں اور کہاں ریسمان منہ چھپانے کو بتلاؤ جاؤں کہاں مجھ سے چھپتے نہیں بازوؤں کے نشان قید ہونے سے پہلے نہ موت آ گئی کربلا 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 آ گئی کربلا کربلا
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا ولي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا قاطع البرهان. أجل الله تعالى فرجك وصال الله مخرجك وجعل من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. यहाँ पे एक عقیق کی رنگ ملی ہے ٹیبل کے پاس رکھی جس کی بھی آ کے لے سکتے ہیں. عقیق رنگ از ہیئر. خواتین و حضرات، تو بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر مجلس کے ٹائمنگز میں جو تبدیلی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ ان کو نوٹ فرما لیں. کل سے 40 تک مجالس کا شیڈول کچھ اس طرح سے ہوگا. نماز مغرب کے بعد فوراً انگریزی کی مجلس ہوگی اور 9 بجے اردو کی مجلس ہوگی. روز 40 11:30 بجے انگریزی میں مجلس ہوگی. پھر نماز ظہرین کے ساتھ اعمال 40 ہوں گے جو کہ زیارت 40 ہے، اور اس کے بعد اردو کی مجلس ہوگی. اور روز 40 شام کا جو پروگرام ہے وہ بھی اس شیڈول کے ساتھ ہوگا. نماز مغرب انگریزی کے مجلس، 9 بجے اردو کی مجلس. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ براہ کرم پروگرام میں اس تبدیلی کو نوٹ فرما لیں. اور 40 کا جلوس 3 اکتوبر کو اتوار کے روز واشنگٹن ڈی سی سے برآمد ہوگا.